انیمیا یعنی سرخ خون کے خلیے کی کمی جو ہے وہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں اور غذا سے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، آج میں اس پہ بات کروں گا۔ ہمارے سرخ خون کے جو خلیے ہیں ان میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ہیموگلوبن۔ ہیموگلوبن ایک پروٹین ہے جو کہ جس میں آئرن ہوتا ہے اور یہ آکسیجن کیری کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں آکسیجن جو ہے ہر جگہ وہی کیری کر کے لے کے جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہی ہم ہمارے جو خلیے ہیں وہ اپنے کام کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ہیموگلوبن ہے، جو سرخ خون کے خلیے ہیں، جو خون ہے وہ ہڈیوں کے گودے یعنی بون میرو میں بنتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جگر خون بناتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خون کی کمی کی 4 مین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے خون بننا کم ہو جائے، یعنی بون میرو میں کوئی مسئلہ ہو۔ نمبر 2، خون جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہو، کہیں جیسے کسی کو الٹی آتی ہے، خون کی الٹی آتی ہے، پخانے کے ساتھ ضائع ہوتا ہے یا ناک سے ضائع ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی طریقوں سے ضائع ہو سکتا ہے، یا پھر خون کے جو خلیے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ رہے ہوں، جسے ہم میڈیکل کی لینگویج میں ہیمولائسس کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو خلیے ہیں وہ جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ اہم وجہ ہے وہ ہے کہ ہم خوراک میں آئرن ہی کم لے رہے ہوں۔ اگر ہماری خوراک میں آئرن کم ہوگا تو وہ بھی سرخ خون کے خلیے جو کم بنیں گے اور ہم خون کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو کم بننے والی چیز ہے وہ عام طور پہ اتنی کامن بیماریاں نہیں ہیں، وہ بہت ہی ریئر ہے، یعنی کہ بہت کم لوگوں میں اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو خون کی ٹوٹ پھوٹ کا جو عمل ہے جلدی ہونے کا یعنی ہیمولائسس، وہ بھی بہت زیادہ کامن نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں 2 جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، یا تو خون ضائع بہت زیادہ ہو رہا ہے یا پھر ہماری غذا میں آئرن جو ہے وہ کم ہے۔ خاص طور پہ جیسے پریگننسی کے دوران آئرن کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، تو اگر خواتین زیادہ آئرن والی چیزیں نہیں لیں گی تو وہ بھی کمی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ آج میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ خون ضائع کیسے ہو سکتا ہے۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ ایسا ہے جیسے خون نظر آتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ناک سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، یا جو ہے وہ پخانے کے ساتھ آ رہا ہے، یا خون کی الٹی آ رہی ہے، یا چھوٹے پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہے، یا اس کے علاوہ جو خواتین کا جو منتھلی سائیکل ہے اس میں بہت زیادہ بلڈ آ رہا ہے، تو وہ عام طور پہ پتہ چلتا ہے، نظر آتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، خاص طور پہ نظام انہضام میں۔ اگر معدے میں کوئی چھوٹا زخم ہے، آنت میں زخم ہے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو بلڈ جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ پخانے کے ساتھ چھپ جاتا ہے اور وہ عام طور پہ پتہ نہیں چلتا اور آہستہ آہستہ خون کے لیول میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری خوراک میں اگر آئرن کی چیزیں کم ہیں، فولک ایسڈ نہیں ہے، یا وائٹامن B12، یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ خون کے بننے کے جو سرخ خلیے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو اگر ہماری خوراک میں یہ کم ہے تو پھر بھی جو ہے وہ ہم اس کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اب علامات کیا آئیں گی؟ تھکاوٹ زیادہ ہوگی، کمزوری ہو جائے گی، رنگ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بالکل پیل نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی چلنے پہ جو ہے نا وہ سانس پھولنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ علامات عام طور پہ شروع میں انیمیا میں یعنی خون کی کمی میں دیکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر خون کی کمی ہے تو وہ اسے خوراک سے فوراً وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ اگر خون کی کمی ہو رہی ہے تو اس کے لیے تشخیص کرنا لازمی ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، ورنہ آپ جتنی مرضی خوراک لے لیں، آپ آئرن کی گولیاں لے لیں، آپ آئرن کے ٹیکے لگوا لیں، لیکن اگر آپ وجہ نہیں جانیں گے تو وہ ادھر سے بلڈ جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا یا وہ کمی دوبارہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی خون کی کمی کا شکار ہے تو سب سے پہلے اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ڈاکٹر مکمل طور پر اس کا چیک اپ کرے گا، ٹیسٹ کرے گا، دیکھے گا کہ خون کی کمی ہو کیوں رہی ہے۔ پھر اس کے بعد چیز آتی ہے کہ اس کا علاج کیا کرنا ہے، اسے آئرن کیسے ریپلیس کرنا ہے۔ تو میں تھوڑا سا خوراک کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی خوراک آپ نے لینی ہے تاکہ جو ہے وہ خون زیادہ سے زیادہ بن سکے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے چقندر۔ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ آئرن پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور وائٹامن بھی پائے جاتے ہیں، وائٹامن C بھی پایا جاتا ہے
جو کہ آئرن کی جو جذب ہونے کی طاقت ہے اسے بڑھاتا ہے، تو اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے بعد جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، یعنی جو سبز پتے والی سبزیاں ہیں، ان میں بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے، تو ان کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ انار جو ہے پومیگرینیٹ، اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آئرن پایا جاتا ہے، اور باقی وائٹامنس بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ لینا ہے۔ گوشت جو ہے، میٹ ہے، بڑا گوشت ہے، چکن ہے، فش ہے، ان سب میں بھی آئرن جو ہے وہ زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ نے لینے ہیں۔ ایپل میں آئرن ہوتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو نٹس ہیں، کھجور ہے، ان میں بھی جو ہے وہ زیادہ آئرن جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو یہ بھی استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دالیں ہیں، دالوں کے اندر بھی آئرن ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ آپ آئرن کا سورس جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن میں دوبارہ اس کا کہہ دوں کہ اگر آئرن کی کمی ہے تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تشخیص ہو کہ کہاں جو ہے وہ جا رہا ہے خون، یا کیوں کم ہو رہا ہے۔ اس کا لازمی آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس چیز کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خوراک کو اس میں لے کے آنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھی لگی معلومات تو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔